خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ہم ذرا اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ حالات حاضرہ ہے اور جو بڑا پریشان کن آپ دیکھ رہے ہیں میزان سحر کا دسترخوان، اور میں چاہوں گا علماء کرام ذرا اس حوالے سے بات کریں۔ صورتحال کورونا کے حوالے سے بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے حکومت پاکستان نے بھی اس حوالے سے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں اور کہا ہے کہ میک شور بنائے کہ اس کو وہ کرے، ورنہ خود وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ اگر ہم نے اس طرز کی احتیاط نہ کی جیسی کرنی ہے تو اللہ نہ کرے وہ مناظر جو ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کی سڑکوں پہ نہ دیکھنے پڑ جائیں، اللہ نہ کرے، بٹ لیکن ایک ریئلٹی تو ہے، اب ہمیں نظر آ رہا ہے سب کو۔ تو پہلے تو اسی عنوان سے فرمائیے گا کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مسلک، مذہب، ملک کی وابستگی جو بھی ہے، اس پہ تو سب کو اپنی سولیڈیرٹی شو کرنی چاہیے انڈینز کے ساتھ، جو ان کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو سڑکوں میں مناظر نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شک ہے اس میں، معاذ اللہ ہے و نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان کے پیر لرزنے لگتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور بے اختیار ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ اے پروردگار تمام انسانوں کو، مخلوقات خدا جو اس وقت پریشان ہیں، ابتر صورتحال کا شکار ہیں، اے پروردگار بحق کے محمد و آل محمد اس ماہ مبارک کا واسطہ، ان مبارک ساعتوں کا واسطہ اپنی رحمت خاص مبذول فرما ان تمام لوگوں کی جانب، الہ آمین، اور ان سب کو اس مشکل سے اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے میں تو وہ جو پڑوسی کے حق والی جو بات ہے وہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں پر ملکوں کی سرحد چونکہ اب بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی ریئلٹی ہے، تو اس کے اندر بھی جس طرح سے ایک گھر دوسرے گھر سے جب جڑا ہوتا ہے، دیواریں ملی ہوتی ہیں، تو پڑوس کا حق ہوتا ہے، تو اس میں کم سے کم اتنا حق تو ہے کہ دعا میں یاد رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا دیا جائے۔ تو اب اگر یہاں پر مثلا ملکوں کے اعتبار سے پڑوس کا معاملہ ہے اور کچھ ہم وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہم کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے دیکھا کہ فیصل عیدی صاحب نے جو خط ایمبولینسز کی پیشکش کی، واقعاً بہت کنونسنگ اور بہت اچھا اقدام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ حکومتی سطح پر بھی یہ ہونا چاہیے، پرائیویٹ سطح پر بھی ہونا چاہیے، اور وہی والی بات ہے کہ آج ان کا یہ مسئلہ ہے، خدا نہ کرے کل کسی اور کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مل جل کر اگر ان مسائل کو حل کر لیا جائے، جیسے زلزلے کے موقع پر بھی اس طرح کی اسپرٹ نظر آ رہی تھی، تو یہ تو بہرحال ایک آفتیں ہیں، وبائیں ہیں، بہرحال تاریخ کے اندر اس طرح کی آفتیں اور وبائیں آتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی چلی جائے گی جس طرح سے ماضی کی وبائیں چلی گئی تھی، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ بہت مشکل ہے۔ مجھے کل وہ وظیفے کی جو بات ہو رہی تھی اس میں یاد آیا کہ شاید پچھلے سال ہمارے محترم نعت خان صدیق اسماعیل صاحب اپنا ذکر کر رہے تھے، تجربات بتا رہے تھے، تو انہوں نے بھی ایک وظیفہ بتایا تھا، اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحبان بھی اس کے اوپر تبصرہ فرمائیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ میرے پاس 5 وسیلے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہر وبا، اس سے اٹھنے والی آگ، اس تپش کو اور ان شعلوں کو میں بجھا دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ المصطفیٰ، پنجتن کا تذکرہ ہے، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ ہیں نفس رسول حضرت مولا کائنات ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن اور حسین علیہم السلام، والفاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ اور واقعاً کیا کہنا کہ پروردگار، اور ہم سب کے لیے یہ دعا کریں گے، تمام انسانیت کے لیے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، ان کے لیے بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اے پروردگار پنجتن کے صدقے میں اس مشکل سے سب کو نجات عطا فرما۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور مفتی عامر صاحب دوپہر میں ان کی تذکرہ بھی کر رہے تھے، اب اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، وی کانٹ بریتھ۔ میں سوچ رہا تھا، یعنی محاورتاً کہا جاتا ہے کسی چیز کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام کتنا آسان ہے، کہتے ہیں او یار اٹ از ایز ایزی ایز بریدنگ، یہ تو اتنا آسان ہے نا سانس لینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ یہ اوقات ہے بھائی، جس کو تمثیلاً بتایا جاتا ہے کہ کوئی کام کے بارے میں بتانا ہو کہ بہت ہی آسان ہے، تو کہتے ہیں اتنا آسان جتنا سانس لینا، اس سانس کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کی کوئی اوقات کچھ بھی نہیں ہے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سب کو عافیت عطا فرمائے۔ آپ نے جو برت کے حوالے سے بات کی، مطلب آج پورے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اپیل چل رہی ہے آکسیجن کے لیے۔ جی آکسیجن کے سلنڈر جو وہاں جاتے ہیں ہاسپٹل میں، وہ پولیس موبائلوں کے گھیرے میں جاتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ صورتحال واقعی ایک آزمائش، ایک امتحان، ایک المیہ ہے، اور بعض لوگ اس موقع پر تھوڑی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ویسے نماز روزے ان کو یاد نہیں آتے، لیکن اس موقع پہ جان چھڑانے کے لیے کہ اللہ بڑا ہے، تو اللہ تو ہے بڑا بے شک، اور آپ نے جو ہے وہ توکل اور ایمان اور اس کو تو مقدم رکھنا ہے،
لیکن میرے بھائی تدبیر اختیار کرنی ہے. جو بھی ریاستی سطح پہ یا انڈیویجول لیول پہ آپ کو جو بھی ہدایات ملتی ہیں اور جو احتیاط کرنی چاہیے وہ کریں. وہ شرعی وظیفہ ہے اس پہ عمل کرنا. وہ بالکل شرعی طور پہ آپ نے لازمی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ آپ کی غلطی کسی دوسرے کے لیے مصیبت اور وبال بن سکتی ہے. تو اس لیے ایک تو آپ اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں، اللہ پر ایمان بھی رکھیں اور اس سے امید بھی رکھیں. اور جیسا کہ داؤدانی صاحب نے وظیفے کا ذکر کیا تو اہل بیت اطہار میں سے ان حضرات کا ذکر ہمارے یہاں پہ کئی بزرگوں نے لکھا کہ ان کا نام ہر مصیبت میں، پریشانی میں، خاص طور پہ بیماری میں، بلکہ ایک محدث نے یہ تک ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل اور مجنون ہو جائے تو یہ نام پڑھ دیے جائیں تو اس کا جنون واپس سے ختم ہو جائے. تو مطلب اس نام کی بھی برکت ہے. تو جو ہمارے مذہب کے حوالے سے جو چیزیں ہدایتیں ہیں ان کو بھی، ریاست کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں ان کو بھی، اسی طریقے سے ہیلتھ کے حوالے سے جو SOPs اور جو ہدایتیں ان کو لازمی طور پہ اختیار بھی کریں. اور حکومت کے اس اقدام کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پڑوسی ہونے کا جو حق ادا کیا اور جو ایک آفر کی، یہ بہت اچھا اقدام ہے. کیونکہ مسلمانوں سے محبت کا صدور جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہی ہمارے مذہب کا پیغام ہے کہ مسلمان محبت اور امن کی دعوت دیتا ہے اور اس میں مقدم رہتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس موقع پر کہ ایک عالمی اور ایک انسانی سطح پہ المیہ لاحق ہوا ہے تو اس وقت نجی اور ذاتی نوعیت کے چھوٹی نوعیت کے اختلافات کو سامنے ہرگز نہیں لانا چاہیے. صرف آخری بات ذکر کروں گا، اس کو بس ذکر کروں گا. میں چاہتا ہوں اس کا تذکرہ چونکہ مفتی سہیل صاحب نے کل کیا تھا تو تفصیل بھی پیش کریں کہ اس موقع کو لوگ اپنے لیے کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں. بڑی اچھی توجہ دلائی تھی مفتی صاحب نے، جو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ بھائی کووڈ آ رہا ہے، چلو اب ماسک بناتے ہیں، چلو اب جو ہے وہ ہم یہ چیزیں بیچتے ہیں، یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. تو اس موقع پہ جو اس چیز کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو اپنے لیے اپرچونٹی سمجھتے ہیں. افسوس کی بات ہے. کھلے دل سے آئیں اور اس معاملے میں جو تعاون کر سکتے ہیں، جو احتیاط کر سکتے ہیں، جو مفید مشورے دے سکتے ہیں وہ پیش کریں. جزاک اللہ. قبلہ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں قبلہ مفتی عامر صاحب اور علامہ داؤدانی صاحب دونوں کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو وظیفے کی بات کی، اچھا ایسے وظیفے جو بتا دیے جاتے ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پنجتن ہے نا، کہ جن کے بارے میں کہا تھا اس پادری نے کہا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے بارے میں یہ دعا کریں کہ مولا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا، لہٰذا ان کی باتیں مان لو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وظیفہ انشاءاللہ سب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں اس وبا کو دور فرمائے گا. اچھا دوسری بات کہ نماز پابندی سے پڑھیں. اور ایک چیز کہ جو اذانوں کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فتاوی شامی میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ایک تو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اور ایک اذان بچے کے کان میں بھی دی جاتی ہے، مستحب ہے، سنت ہے. اسی طریقے سے قبر کے پاس بھی اذان. اسی طریقے سے جب بہت زیادہ کوئی وبا ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی ایسا وائرس آ جائے تو اس وقت بھی اذان دینا اچھی بات ہے. تو رات کے وقت محلوں میں، گلی محلوں میں اپنے اپنے گھروں سے اذان کا اہتمام کریں. اس سے پہلے ہوتا تھا لوگ چھتوں وغیرہ پہ چڑھ کے، چھتوں وغیرہ پر چڑھ جائیں، جہاں بھی جگہ ملے اونچی آواز سے اذان دے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے تاکہ اللہ رب العالمین اس وبا سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ جو پریکاشنز ہیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بعد میں کہے نہ کہے، ہاں آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے. میں نے آج تراویح کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے چونکہ ہماری مرکزی مسجد ہے تو میں نے کہا کہ ہمیں کوئی لیٹر نہیں آیا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل سے آپ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو آپ برقرار رکھیں اور آپ سینیٹائزر بھی کریں اور ماسک پہن کر آئیں. تو اللہ رب العالمین دیکھیں اسباب اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں انشاءاللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور آخری بات میں کر رہا ہوں کہ
قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کمائی کے حوالے سے، یہ کمائی آپ کے لیے برکتوں کا باعث نہیں بنے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کمائی آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ اس سے بہتر یہ کہ اگر آئیں کھلے دل کے ساتھ تعاون کریں تو اللہ رب العالمین آپ کی روزی میں ویسے ہی برکتیں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ مہنگے کر دیتے ہیں ماسک اور یہ سینیٹائزر، اور خدا کے واسطے جو ماسک بنائیں تو وہ بھی صحت کے اصولوں کے مطابق بنائیں۔ اور بالکل آخری بات کہ اس وقت آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں جو ہو رہا ہے، مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، اس میں ایک پولیس مین ہے اور وہ رات کے وقت اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس وبا سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جہاں بھی انسانیت سسک رہی ہوگی ہم دعا کریں گے، اور گورنمنٹ کو بھی ہم سراہتے ہیں کہ انہوں نے سرکاری سطح پر اس کی ان کو مطلب باقاعدہ آفر کی ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات سے اس وبا کو دور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ شان رمضان کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے کہ ظاہر انسانیت کا معاملہ ہے تو پھر ہم کوئی پاکستانی، بھارتی اور اختلافات ہوتے رہیں گے بعد میں، وہ سب بات کی بات چلتا رہے گا۔ وقت مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میزان سحر کا دسترخوان، وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ دار رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب وسیم مسیح صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کرے تو یوں الحمدللہ ایک اور روزہ اختیار کر لیا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب سے گزارش ہے کہ بھارت میں ہمارے جو بھائی بہن چاہے وہ ان کا تعلق جس بھی ظاہر ہے کہ مذہب سے ہو, انسانیت کا یہ معاملہ ہے, سب کے لیے خیر کی دعا کیجیے گا. ہماری طرف سے شان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے بھرپور یکجہتی اور دعاؤں کا پیغام ہے ان سب کے لیے جو بھارت میں اس وقت سفر کر رہے ہیں, اور یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلد از جلد بس سب کے ساتھ کرم فرمائے اور اس سے ہمیں نجات دلائے اور وطن عزیز اس سے محفوظ رہے انشاءاللہ, اور اس کے خاتمے کا جلد از جلد آغاز ہو. آیت کریمہ سے اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سب مل کر پڑھیے گا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ جلد از جلد انسانیت کو اس غم سے, اس وبا سے نجات دلائے انشاءاللہ, بشرط صحت و سلامتی و زندگی. 2:15 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.